بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے ایک جو بات کی عدالت کے اندر بابر اعوان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، کیونکہ اسد عمر کی ضمانت کا معاملہ تھا اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ضمانت تو ہم لے لیں گے اور حکم جاری کر دیں گے، لیکن آپ کو رہائی کے لیے پریس کانفرنس کرنا پڑے گی. اگرچہ انہوں نے خوشگوار موڈ میں یہ بات کی، لیکن بات یہ کافی وزن بھی رکھتی ہے اور حقیقت بھی ہے، کیونکہ محترمہ شیریں مزاری کو 4 دفعہ جیل جانا پڑا، بلکہ 5 دفعہ وہ جیل گئیں. پھر 6ٹھی دفعہ جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا ایسی کوئی دھمکی لگائی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میری سیاست سے ہی توبہ، اور اس پہ پورا جو ہے میڈیا بھی بول رہا ہے، سوشل میڈیا بھی بول رہا ہے کہ شیریں مزاری کو دباؤ کے تحت لا کے پی ٹی آئی سے جو ہے وہ چھڑوائی گئی ہے. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ریاض حنیف رائی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ان سے ہم جانتے ہیں. ریاض حنیف رائی صاحب، یہ کیا ہوا چل پڑی ہے کہ پہلے تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا بڑا دبدبا ہوتا تھا، ایون کہ سیشن جج یا سول جج جو ہیں، ابھی پچھلے سال کی بات لے لیں کہ جناب عمران خان نے یہاں اسلام آباد کے مجسٹریٹ خاتون کے بارے میں جو کہا تھا، پھر اس کو جا کے معافی مانگنا پڑی. لیکن ادھر یہاں سپریم کورٹ کو وہاں پہ ڈنڈے لہرائے جا رہے ہیں، چیف جسٹس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج کہتا ہے کہ جناب ضمانت تو ہم دے دیں گے لیکن آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. ہمارا آئین اور قانون کہاں چلا گیا؟ جی، یہ سارا لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اوپر چل رہا ہے، اور یہ ہر کسی کی اپنی تشریح ہے، اور من مانی کا قانون ہے، اور من مانیاں عروج پہ ہیں. تو جس انداز سے ان کی خواہشات چلتی ہیں، اس کے پیچھے پیچھے قانون چلتا ہے، اسی طرح سے قانون کو یہ دیکھتے ہیں. اور آج بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ میاں گل صاحب جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں، اور وہ خود سے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ ایک کولیٹرل اٹیک اور بھی کرنا پڑے گا، اور وہ ہے پریس کانفرنس. اور اس میں بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ تو نہیں ہم کریں گے. میننگ دیئر بائی کہ بابر اعوان بھی دبکے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ بھی وہ نہیں ہم کر سکیں گے، یا جو بھی ہے. تو بہرحال یہ تو اسٹیٹ کے معاملات ہیں، اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن اگر اس حد تک بے بس ہو جائیں، پھر لوگ کہاں جائیں؟ پرسان حال ہی ان کا کوئی نہ ہو. انہوں نے بھی تو کوئی فیکٹس دیکھے ہوں گے نا، کسی بات کے اوپر بیل گرانٹ کی ہوگی. نہیں، جو اس وقت منظر بنا دیا گیا ہے، اگر کل کلاں کو پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آج جو اپوزیشن ہے کل کو حکومت میں آ جاتے ہیں. ویسے تو اس وقت کہا جا رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی پہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے. ریڈ لائن تو کتنی دفعہ نواز شریف پہ لگی ہے، پیپلز پارٹی پہ لگی ہے، مولانا پہ لگی ہے، لیکن مولانا اینڈ کمپنی یا مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے پھر اپنے جو ہے وہ ایسی راگ لاپتے ہیں کہ پھر ان کی صلح ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی نہ کسی وقت پی ٹی آئی کی بھی صلح ہو جائے گی. لیکن پی ٹی آئی کو یہ موقف تو انہوں نے دے دیا ہے نا، یہ مطلب ایک حوصلہ دے دیا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ڈنڈا وہ بھی اٹھا لیں. پھر قانون تو آئین کو پھر کہاں ہوگا؟ جی، آپ درست فرما رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہلڑ بازی میں ہوا، بھیڑ چالی میں ہوا. اور جب مولانا صاحب یہاں پہ قافلہ آیا تو جو گیٹ پھلانگ رہے تھے بڑے ادب کے ساتھ، ان کو گیٹ پھلانے دیا گیا، بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کدھر جا رہے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں، مولانا صاحب نے بلایا ہے، آئے ہیں. ان کو کیا پتا، وہ تو ایسے ہی تھا کہ بھی وہ بھی جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں. تو اس ایشو میں بھی یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان انٹینشنل تھے، جن کی جو دانستہ انہوں نے یہ حرکتیں نہیں کی. اور ان کی حد تک ریلیکسیشن ہونی چاہیے، اور اسٹیٹ کو ایمنیسٹی دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 5th جنریشن وار شروع ہو چکی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے. اور اگر ہم اس کو طول دے دیں گے تو یہ نہ ہو کہ اس کا رد عمل بھی فیس کرنا پڑے اور لوگوں کے دل میں بات رہ جائے. اور اتنے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. آرمی کے ساتھ کس کا ٹکر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، دنیا کی ٹاپ آرمی میں سے پاکستان آرمی ہے، اور پاکستان آرمی معمولی آرمی نہیں ہے، سٹرانگ آرمی ہے ماشاءاللہ. اور دنیا کے 7ویں 8ویں نمبر کے اوپر یہ آتی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا کیا مقابلہ ہے ان کے ساتھ؟ اور آرمی کے لوگ بھی کیا مقابلہ کریں گے کسی عورت کے ساتھ، یا کسی بچے کے ساتھ، یا کسی اور کے ساتھ؟ تو یہ تو بہرحال اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس بارے میں ایمنیسٹی دینی چاہیے، یا گورنمنٹ کو اگر اس میں قانون سازی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کر کے اس ایشو کو حل کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کا جو موقف آ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ مذمت بھی کر رہے ہیں، بلکہ پورا پاکستان ہی مذمت کر رہا ہے. لیکن ان کا ایک موقف میں تو بڑی جان ہے کہ 25 مئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے تو آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے ریاستی وسائل کا استعمال ہوا تھا. یار، کور کمانڈر کے گھر کی طرف لوگ جا رہے ہیں، نہ راستے میں پولیس ہے، نہ رینجر ہے، کوئی بھی نہیں ہے. آخر اس کے سارے جو محرکات ہیں اس کی جانکاری نہیں ہونی چاہیے؟
یہ ساری باتیں اعتزاز احسن صاحب کر چکے ہیں، اس کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں. آج بھی میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا، اس میں کامران خان صاحب بھی کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کی سینگ بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے. یہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ جو بھی لائل ہے اس کو اسٹیٹ کا انٹرسٹ عزیز ہے، اس کو تو تکلیف ہے کہ اسٹیٹ کے کو اپنی سولیڈیرٹی جو ہے نا اس کی برقرار رہنی چاہیے اور اس کی سالمیت پر کسی طرح سے آنچ نہیں آنی چاہیے. اور ہمارا دل بھی اسٹیٹ کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے، اور پاک فوج کے تو ہر جوان کا اسٹیٹ کے ساتھ دل دھڑکتا ہے. مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ پاک فوج کا سول جو رول ہے نا وہ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کس حد تک وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک جو ہے نا ان کو ریسٹرینٹ آبزرو کرنے چاہیے. تو کسی معاملے میں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ سولین ایشو ہے. تو کسی میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ نے اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر ہی عمران خان کو پروموٹ کیا گیا. یا تو ان کی کوئی کوالیفیکیشن ہوتی کہ ہاں جی کوئی آپ نے فکری کام کیا ہے، کوئی انقلابی فلسفہ تحریر کیا ہے، کوئی آپ پیپر ورک دکھا سکتے ہیں. اب ظاہر ہے باجوہ صاحب خود کرکٹر تھے اور ان کے آئیڈیل تھے یہ عمران خان صاحب، اور انہوں نے دیکھا دیکھی ان کو پروموٹ کرتے گئے. اب ہوا تو ایک بندے کی لائکنگ کے اوپر ہے، لیکن اب پورا ماضی میں جو آرمی نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں کو پروموٹ کیا، مثلا نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز یا آصف علی زرداری صاحب، ان کے پاس کون سا فکری تجربہ ہے یا کون سی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جناب جس کی وجہ ہم نہیں کہتے کہ ان کو درست طور پہ یا پروموٹ مولانا کیا فضل گیا، الرحمان صاحب کے ہم نہیں کہتے کہ ان کو درست طور پہ پروموٹ کیا گیا. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا آئینی رول ہی نہیں ہے، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کسی کو پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ کے اوپر کر دیں اور بعد میں اس کا خمیازہ انسٹیٹیوشن کو بھگتنا پڑ جائے. یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ بھی کیوں، یا تو اس کا کوئی کرائٹیریا ہو، کوئی کوالیفیکیشن ہو کہ اس کو کیوں پروموٹ کیا جائے. تو اس سیاسی نظام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو سیاسی نظام صرف 1% طبقے کی نمائندگی کے حق میں ہے اور 99% طبقہ محرومی کا شکار ہے، تو اس سیاسی نظام کو بھی کیوں لاگو ہونا چاہیے. نہیں، مسئلہ تو یہ ہے نا ریاض حنیف رائی صاحب، مسئلہ تو یہ ہے کہ صرف 1.5 سال پہلے چلے جائیں، یہ 13 جماعتیں افواج پاکستان کو گالیاں دے رہی تھیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں. یہ کیا بات ہوئی کہ اقتدار مل گیا کہ جی فوج بھی ہماری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، عدالتیں ہماری ہیں. یہ محمود اچکزئی نے لاہور میں کھڑے ہو کے لاہوریوں کو گالی دی، پنجاب والوں کو گالی دی. اب وہ کہتا ہے کہ اقتدار مل گیا تو وہ کہتا ہے یہ فوج بھی ہماری ہے، ریاست بھی ہماری ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ عمران خان سے اقتدار چلا گیا، عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑا گیا. اس میں قصور کس کا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا سیاستدانوں کا ہے؟ جی مجھے بھی یاد پڑتا ہے ایک پروگرام ادھر سے یو کے سے ہوتا تھا راشد مراد کا، کھریاں کھریاں کے عنوان سے، تو وہ نون لیگ اس کو بیک کرتی تھی. تو یہ کام بھی کرتے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب ان کو اقتدار مل گیا پھر ان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ باتیں کس نے دیکھنی ہیں؟ ان باتوں کو تو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ریاستی معاملات ہیں، سنجیدہ معاملات ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ سرسری طور پر ہی یہ چلتے جائیں گے. نہیں، اس کے بارے میں مربوط کوئی لائحہ عمل بنانا پڑے گا کہ کون ہے، کیا ہے، کیوں پروموٹ کیا جائے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اس طرح سے تو نہیں نا ایک عمارت بنانے کے لیے نقشہ بنانا پڑتا ہے. ایک سفر شروع کرنے سے پہلے روڈ میپ چاہیے ہوتا ہے، یا ایک سرکاری ادارہ کو کام کرنا چاہے تو PC1 بناتا ہے. یہ کوئی کام کیے بغیر ہی آ کے کہہ دیں کہ جی ہمیں پروموٹ کریں، ہم جب حکومت میں آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم بڑے اتنے سے گھر بنا دیں گے اور اتنی نوکریاں دے دیں گے اور فلانا کر دیں گے. یہ ساری امیجنیشن ہے، تصوراتی باتیں ہیں. یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے. نہیں، دیکھ تو ہم اب بھی نہیں رہے ہیں. اب بھی ہم نے دیکھے نا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس PDM کا سیاسی جنازہ اٹھایا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ووٹ بینک نہیں ان کے پاس، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. اور میں آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہوں، یہ پروگرام ریکارڈ پہ رہے گا. جس دن ان کے پاس اقتدار نہیں ہوگا، یہ 13 جماعتی ٹولہ ہے نا، 13 جماعتی ٹولہ افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرنے پہ اتر آئے گا. نہیں جی، میں تو اس سے آگے کی سوچتا ہوں کہ شاید ملک سے باہر چلا جائے یہ طبقہ. اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اس کا اٹھایا ہوا، ایسی بات نہیں. 13 اگست کو جو ہے نا یہ انٹرم گورنمنٹ عبوری حکومت بن جائے گی. ان کا ٹینیور جو ہے نا وہ پورا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد سے آپ ساری سچویشن دیکھ لیں گے. ریاض حنیف رائی صاحب، میں کیسے مان لوں؟ یہاں آئین کہتا ہے کہ جناب اسمبلی کی تحلیل کا حق وزیر اعلیٰ کا، 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوگی. وہاں تو 90 ڈیز میں الیکشن ہی ہوئے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کا ٹینیور ختم ہوگا؟ پنجاب کی حکومت غیر آئینی کام کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت غیر آئینی کام کر رہی ہے. کس کی شے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کل کو یہ کہہ دیں گے کہ جی ہم 2 سال نہیں جاتے، تو وہ کون کہے گا کہ چلیں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ایسا میں نہیں کہہ رہا یار، ملک کا نظام بتا رہا ہے آپ کو یار. دیکھیں میری بات سنیں، بہت ساری قانونی اور آئینی پروویژنز موجود ہیں.
جن کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, اور یہ جس طرح سے سچویشن بن گئی ہے, عمران خان کو کس نے کہا تھا کہ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرو؟ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں 15 دن بعد وہ پھر ڈیزالو کر دے تو کون ذمہ دار ہے؟ یار ریاض حنیف رائی صاحب, خدا کی قسم میں آپ کے سامنے نا آئین اور قانون کے حوالے سے بالکل طفل مکتب ہوں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یار, آئین جب کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے, اسی طرح چیف منسٹر کو اختیار دیتا ہے. جب بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے, کوئی بندہ پرائم منسٹر بن گیا, بھٹو نے نہیں 1 سال پہلے اسمبلی تحلیل کر دی تھی, تو اگر انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی تو کیا کھوتی کو ہاتھ لگ گیا کہ ان کی مانگل صاحب ایک بات آپ غور سے سنیں کہ 21 ارب روپیہ لگا کے اگر الیکشن کرایا جائے اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہ ہو, جو کہ ہوگا بھی نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے, تو ایسی جمہوریت سے تو ہم باز آئے. تو مطلب ہے تو کہ ہم نے یہاں آمریت بھی دیکھی ہے میرے بھائی جان, آمریت میں جو ہمیں یہاں پہ جناب علی آم چوسنے تو کو یہ بات کریں نا کہ کوئی معقول لائحہ عمل ہو جس میں ریاستی مشینری پراپر طریقے سے چلے, ملک کی اکانومی اوپر جائے. ریاستی مشینری چلانی کس نے ہے؟ جنہوں نے چلانی ہے بھائی جان وہ نہیں دیکھیں نا, سپریم کورٹ فیصلہ دیتا ہے کہ جناب 14 مئی کو الیکشن کروائیں, لوگ وہ بیٹھا سپریم کورٹ, وہ مولانا فضل الرحمان بات ڈنڈے لے کے بیٹھا, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب آئین جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر بھی کچھ سنجیدگی نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہیں چیف جسٹس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے نوٹس لیا, سو موٹو نوٹس لیا, جبکہ نیچے ہائی کورٹ میں چل رہی تھی پروسیڈنگ؟ انہوں نے تو شاباش لینے کے لیے انہوں نے کہا مشاریاں ہو رہی ہیں, ایشو جو ہے گرم ہے, پبلک میں عام چل رہی ہے بات, چلو ہم بھی اس میں جو ہے نا کود پڑتے ہیں. تو انہوں نے تو جذبات میں آ کے اس میں نوٹس لیا ہے نا, تو یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ وہ روز کوڈ آف کنڈکٹ وائلیٹ کرتے ہیں. جواد خواجہ نے کہا کہ جی جج جو ہے نا پلاٹ نہیں لے سکتے گورنمنٹ سے, انہوں نے پلاٹ نہیں لیے ہوئے, کیوں لیے ہوئے ہیں؟ تو یہ قانون تو آپ خود بھی وائلیٹ ڈیلی کی روٹین میں کرتے رہتے ہیں. چلیں جی یہی القادر ٹرسٹ کیس دیکھیں, اس میں آپ یہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈ اگر گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ کیبنٹ نے منظوری دے بھی دی اور وہ سپریم کورٹ میں جمع کرانے تھے, سپریم کورٹ کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پوچھے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, کس کے ہیں؟ اور وہ سپریم کورٹ کیوں پوچھے, وہ تو پہلے ملک ریاض سے 4.5 ارب کتنے سے 450 ارب لے چکی تھی, مزید آ گئے 460 ارب روپے میں سپریم کورٹ نے جگہ جو ہے نا وہ کیا. اس سے پہلے اعجاز افضل صاحب یہی زمین کا 2000 ارب قیمت لگا چکے تھے. اسیسمنٹ کس نے کرنی تھی؟ بورڈ آف ریونیو سندھ نے, جو ابھی تک اسیسمنٹ نہیں ہوئی. اور یہ ایک المیہ ہے کہ سپریم کورٹ خود کرپشن میں ملوث ہے. اور آپ بتائیں کہ جب یہ انہوں نے حج کرپشن کیس کیا اور دوسرے جو ہے نا EOBI کرپشن کیس کیا, عطاء الحق قاسمی کرپشن کیس کیا اور سو موٹو ایکشن لیے, تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کیبنٹ کو کیا اختیار ہے کہ وہ یہ اماؤنٹ جو ہے نا سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا جو ہے وہ فیصلہ کرے؟ ہم یہ نہیں کر رہے, یہ اسٹیٹ کی منی ہے اور اسٹیٹ کو ری ایمبرس کر رہے ہیں, اور ریاست کے پیسے ہیں, لوگوں کے پیسے ہیں, لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں. جس طریقے سے جو آپ ایک منظر کھینچ رہے ہیں نا پھر ریاض حنیف رائی صاحب, پھر تو سارا معاملہ ہی چوپٹ ہے کہ جی وہاں بھی شیطانی قوتیں بیٹھی ہیں, وہاں بھی شیطانی قوتیں بیٹھی ہیں, وہاں بھی شیطانی قوتیں. یار نظام کو تو انہی نے چلانا ہے نا, آپ نے اور میں نے نہیں چلانا. جنہوں نے نظام کو چلانا ہے وہ جناب علی آئین پہ عمل ہی نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں یہی تو کام ہے ریفارم کے کرنے کے, کہ بھئی آپ لائکنگ ڈس لائکنگ میں کیسے جا رہے ہیں. آپ آئین اور قانون کے اندر رہیں, آپ تو خود کرپشن میں ملوث ہیں. آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں ثاقب نثار صاحب کی شاہد اورکزئی نے ایک چلائی تھی ویڈیو کہ یہ بحریہ ٹاؤن میں پائے گئے ہیں رات کے وقت, اور یہ کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ شیخ عظمت سعید نے جو ہے نا یہ اس کا کیا معاوضہ لیا ہے, جو 460 ارب روپے کی زمین بیچ دی ہے بورڈ آف ریونیو سندھ کی. ان کو کیا اختیار ہے کہ وہ گورنمنٹ کی زمین اپنے ریٹ کے اوپر بیچیں؟ سپریم کورٹ کے جج اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو پھر تو آپ شروع ہو جائے نا مولوی تمیز الدین صاحب سے, تو کس جج نے کب کہاں پہ عوام کی جناب علی طرفداری کی ہے؟ وہ تو جن کے تھے انہی کے لیے کام کرتے رہے ہیں, اور آج تک انہی کے لیے کام کر, عوام کے لیے کب کام ہوا ہے کسی عدالت میں؟ مولوی تمیز الدین والا معاملہ اور ہے, یہ وہی نہیں ہے فائنینشیل کرپشن میرے کا بھائی. معاملہ یہ ہے. دیکھیں ثاقب نثار کن کا جج تھا, ثاقب نثار کن کے لیے کام کر رہا تھا؟ عطا بندیال صاحب کے اوپر کیا الزام ہے؟ یہ فائز عیسیٰ صاحب کہتے تھے جی صاحب آپ بات کو جنرلائز کر رہے ہیں, آپ اسپیسیفک رہے ہیں, آپ القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک رہیں. آپ اور میں شروع ہوئے تھے 9 مئی کے حوالے سے,
آپ ریاض حنیف راہی صاحب آپ راستہ بھول کے کہیں اور بھول بھلیوں میں لے گئے تو نہیں بھول ایسا بھلیوں میں نہیں آگے ہے، نکلیں گے تو میں نے اس کے اوپر بات کر دی ہے کہ اس میں دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا جس طرح سے آپ باتیں ہو رہی ہیں، بات کو اتنے طول دینے کی بجائے اس کو سمیٹنے کی آپ ضرورت ہے، تاکہ یہ لوگ ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور تاکہ یہ لوگوں کے دل میں کوئی لمبے عرصے تک بات نہ رہ جائے اور اس کا کوئی رد عمل نہ ہو، ان کو جو ہے نا پیار بھی کیا جائے۔ دیکھیں ہمارے علاقوں میں اگر ایس ایچ او کو پتا ہونا کہ اس نے غیر ارادی طور پہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کاکا چلا جا ہن مڑ کے آئندہ حرکت نہ کریں، یا اس کے باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جن بچے نو سمجھا لو مڑ کے نہ اس طرح دی حرکت کرے۔ تو جو ان انٹینشنل حرکتیں ہیں اس کے اوپر تو آپ علاقوں میں دیکھیں، تھانوں میں دیکھیں، قانون خود بھی اس پہ سلو ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زیادہ کاگنیزنس نہیں لیتا، نہ اس کے اوپر نزلہ ڈالتا ہے۔ ہاں جہاں ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے، جان بوجھ کے ہے، اور اس کی ایک اور توجیہ ہے، اس کا ایک اور طریقہ کار ہے۔ یہاں تو بھیڑ چالی ہلڑ بازی تو ایسی ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہاں جی بہت شکریہ جناب ریاض حنیف راہی صاحب۔ تو ناظرین یہ تو حقیقت ہے کہ یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے سوچے کہ اس نے اپنا کردار کہاں تک رکھنا ہے، چونکہ جس کا بھی وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے تو یہ 13-14 بندے جو ہیں یہ اپنی پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں یہ مل کے افواج پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، اور اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ اٹھائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ان کو اپنا ایک نیا 75 سال کے بعد اپنا ایک نیا کردار ضرور جو ہے وہ تخیل کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے کہ کچھ ایسا ہو کہ عوام کے اور افواج پاکستان کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں نہ پیدا ہوں، تعلقات پہلے کی طرح ہوں، محبتیں پہلے کی طرح ہوں۔ اور بالکل ریاض حنیف راہی صاحب نے کہا کہ جن لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ان کو نفرتوں کا پیغام نہ دیں، ان سے پیار کریں، محبت کریں، چونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ یہ جناح ہاؤس کی بات نہ کریں، یہ پورا پاکستان ہی جناح ہاؤس ہے۔ تو ہمارا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو جناح ہاؤس بنایا تھا اس میں مشرقی پاکستان بھی تھا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، لہذا اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے جس طریقے سے 9 مئی کو پیش کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں مفاد پرستی میں، چونکہ ہماری سیاسی جماعتوں کا کوئی ثانی نہیں ہے اس لیے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اور اس سے نفرتیں جو ہیں وہ مزید جنم لیں گی۔ تو ریاض حنیف راہی اور شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔